علماء تشریف فرما حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی عمر جو ہے نا وہ قریب 10 سال تھی. ایک روایت میں 12 سال، قریب 10 سال آپ کی عمر تھی. لیکن اگر حضور کا عشق سینے کے اندر ہونا تو 10 سال کا بچہ پورے کفر کو لڑکانے کے لیے کافی ہوتا ہے. مکہ کے اندر آپ موجود اور ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. اسلام نے اتنی زیادہ قوت نہیں پکڑی تھی، تو آپ گھر میں موجود تھے اور آپ کو یہ اڑتے اڑتے یہ خبر ملی کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کو دور مکہ کی وادی سے کے باہر کفار کے جو بڑے بڑے بدماش سردار ہیں انہوں نے حضور کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. آپ کو یہ خبر ملی تو پھر آپ نے تسبیح پھیرنا شروع کی. آپ چھوٹے تھے، آپ نے تلوار جو پکڑی نا تو نیام سے باہر نکال لی. عمر ہے 10 سال قریب، اور پورے مکے کے اندر کافر ہی کافر ہے. اور یہ خبر ملی، آپ جناب وہ تلوار لے کر نہ باہر نکلے اور عوام میں لہرا کے نہ، تو آپ بھاگتے بھاگتے آقا و مولا کی آپ تلاش میں چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے آپ جناب مکہ کی وادی سے باہر نکلے. اس مقام پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو ادھر نہیں پایا. ادھروں پھر واپس ڈھونڈتے 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 آقا و مولا کے حجرے مبارک شریف میں پہنچے. دیکھا آگے حضور علیہ السلام جلوہ گار، ننگی تلوار اٹھائی، آنکھوں سے جناب انگارے تو شعلے، تو اے جلال جناب خون کھور رہا. تو آپ حضور کے قدموں میں گر گئے. تو حضور نے پوچھا کہ بیٹا خیر ہے تلوار اور اتنا جوش؟ تو آپ نے پتہ کیا آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو ہے آپ کے لیے ہی ہے. حضور نے پوچھا کہ خیر ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ جناب مجھے تو یہ خبر ملی تھی کہ کفار بڑے بڑے سردار بدماشوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. میں اس مقام پہ گیا، ادھر میں نے آپ کو نہ پایا. اس کے بعد پورا مکہ میں نے ڈھونڈا، ننگی تلوار اٹھا کے ڈھونڈ رہے. آج لوگ کہتے نہیں جی ہمارا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں. پوری ننگی تلوار اٹھا کے بڑے بڑے قریشی سردار بدماش کافر کھڑے اور 10 سال کے بچے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے مصطفیٰ ہو تو پھر تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس اور تو مصطفیٰ بھی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑی تلاش کی. حضور نے فرمایا تو اگر ایسا ہی ہوتا جیسا تم نے سنا. سنو جی، حضور نے فرمایا کہ بیٹا اگر ایسا ہی ہوتا جیسے تم نے سنا. تو آپ نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ رب کعبہ کی عزت کی قسم اس نیت سے میں نے تلوار آج نیام سے باہر نکالی تھی کہ پورے مکے کے اندر میں خون کی ندیاں بہا دوں گا، لیکن آپ کو ان کی گرفت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑا دیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے آج ایک قسم اٹھائی تھی کہ جس وقت تک جسم میں جان ہے، سانس کا آخری سانس ہے اور لہو کا آخری قطرہ ہے. یا رسول اللہ آج میں نے آپ کے دفاع کے لیے لڑنا تھا، لیکن میں کسی کو چھوڑنا نہیں سی، سارے انہوں میں وڑ دینا سی. یہی تو ہے منصب نبی جن. کافی. اب سنیں جی ملا کیا حضور کی. سنیں جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت پہرا دیا. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تاریخ اسلام میں اسلام کے لیے اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے تلوار اٹھائی اس ہستی کا نام حضرت زبیر بن عوام ہے. اور وہ یہی موقع ہے، 10 سال کی قریب عمر ہے. اب 10 سال کی عمر میں آپ نے حضور کی عزت پہرا دیا کہ بدلے میں آتا ہے انہیں اپنے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا. آپ نے پھر کیسا نوازا؟ سب سے پہلے یہاں کالی کمڑی پڑھنا بڑا آسان ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ اپنی چادر مبارک حضرت زبیر بن عوام کو دے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک حضرت زبیر بن عوام کو عطا فرمائی. سمجھے جی؟ اس کے بعد حضور کی خوشی کی برکت سے یہ 4 صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت محمد بن مسلمہ، یہ 4 صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت، کہ جو اکیلے
1000 کافر کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے، اکیلے 1000 کافروں کے ساتھ جو تلوار کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضور کی عزت کے لیے 10 سال کی عمر میں پہرا دیا۔ حضور نے اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور کی بہادری دلیری سے ایسا فیض جاری ہوا کہ آپ پھر 100 کافر پہ نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 10 یعنی 1000 کافروں کے ساتھ آپ اکیلے تن تنہا جنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام 1000 کافروں کے ساتھ اکیلے ان کے درمیان میں چھلانگ مار کے 1000 کافروں نے جنگ لڑا کرتے تھے۔ حضور خوش ہوئے تو بتاؤ کہ حضور کا رب کتنا خوش ہوا ہوگا۔ جب حضور خوش ہوئے، حضور کا رب خوش ہوا، تو پھر جبریل امین کی طرف سے پیغام آیا کہ نہ آیا؟ اب جبریل امین کی طرف سے پیغام آیا حضرت زبیر کے لیے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، حضور علیہ السلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس بچے کی یہ اعزاز نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو آپ بشارت خوشخبری دے دیں کہ قیامت تک جو بھی مسلمان دین متین کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف دنیا کے کسی کونے میں بھی جب وہ تلوار اٹھائے گا تو اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اتنا ثواب اس کو زبیر بن عوام کو بھی ملے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک حبیب، جانی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بولتے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھلکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے فرمایا تھا تقریر زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے حضرت امیر المجاہدین حضور کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کی وجہ سے یہ سارے مقامات ملے ہیں، اور ہم نے اگر آپ کو اپنا پیر و مرشد مانا اور یہ سارے حضور کے غلاموں نے اگر آپ کو امیر المجاہدین مانا، اگر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا تو حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کی وجہ سے۔ اس لیے لاکھوں بندوں میں بھی حضرت امیر المجاہدین آپ اس طرح بیٹھے ہوتے سننا تو 14ویں چاند کی طرح آپ چمک رہے ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے تھے حضور کی غلامی کی برکت، حضور کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کی برکت سے۔ یہی بات ہے جی، اور آپ کی ہر بات ہی مثالی تھی، آپ کا مجاہدانہ جو کردار ہے وہ بھی مثالی، آپ کی زندگی گزارنے کا بھی طریقہ مثالی، اور آپ کا حدیث مبارکہ پڑھنا بھی مثالی، آپ کی فقیری درویشی بھی مثالی، اور آپ کا جاہ و جلال بھی مثالی، آپ کا جنازہ بھی مثالی، آپ کا اس دنیا سے جانا بھی مثالی، آپ کا مزاج شریف بھی مثالی، اور آپ کا عرس مبارک بھی تاریخی ہے مثالی، ہر چیز ہی آپ کی تاریخی ہے۔ پر یہ ہے کہ تقابل آپ نے نہیں کروانا، یہ ہماری حضرت صاحب کی تربیت نہیں ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی کشتیاں کروانے کے قائل نہیں ہے کہ اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں ساری رسول اللہ کی خوشبو ہے،